آج کی ماؤں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو، خاص کر ماؤں کو، کسی بھی اسٹیج پر فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم مائیں چاہتی ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اچھے مسلمان اور انسان بنیں، دجال اور آنے والے فتنوں میں گھر کر اپنا ایمان اور آخرت برباد نہ کر لیں، تو آج کی ماؤں کی زندگی باقی مصروفیات کے ساتھ قرآن اور سیرت سے جڑنا ہوگا۔ جیسے ہم زندگی کے کاموں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، اسی طرح ہمیں قرآن اور سیرت کو سیکھنے کے لیے بھی فارغ وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ فارغ وقت کبھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ قرآن کو ترجمے سے نہ شروع کریں، سیرت کی سادہ کتاب پڑھنا شروع کریں، ترجمے سے پڑھ لیا تو ایک تفسیر پڑھنا شروع کریں، سیرت کی اور مصنفین کی کتابیں پڑھنا شروع کریں، ایک تفسیر پڑھ لی تو 2 اور تفاسیر پڑھنا شروع کر دیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں۔ خواتین اپنے دوست احباب سے زندگی کے مسائل کو قرآن اور حدیث کے حساب سے حل کرنے کی کوشش کریں، سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کرام سے بھی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈنا شروع کریں۔ 2-3 تفاسیر پڑھ لی ہیں تو قرآن کی لفظی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، سیرت نبوی اور قرآن کریم سے زندگی کی ایک ہی موضوع پر مختلف احکامات کو پڑھنے اور اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی عربی اور حدیث کی عربی کو سمجھنے کے لیے کورس کریں، ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی لنک کرتے جائیں۔ خواتین کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ ہم مسلمان خواتین کے بچے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں اور شادی شدہ بھی ہو جاتے ہیں، مگر ہم میں سے کوئی بھی قرآن کے ترجمے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر آج ہماری اولادیں جس حال اور رویوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ خواتین نے قرآن اور سیرت کو فارغ وقت کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جب فارغ ہوں گے تب کریں گے، اور وہ فارغ وقت کبھی بھی نہیں آتا۔ اس لیے آج سے ہی ہم ماؤں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا شروع کرنا چاہیے۔ وہ حدیث ہے نا کہ ہر انسان اپنے قوم کا ذمہ دار ہے۔ ہم مائیں اپنے شوہر اور اپنے بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں کی عزت کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہم سے ان کا حساب ہوگا۔ ہم ماؤں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت اور بچوں کو صرف اچھا کھانا بنانے اور اچھا پہنانے اور تعلیم دینے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ان کو دین کی تعلیمات و حکمات سکھانے کے لیے ہے۔ سیرت نبوی اور صحابہ کی زندگی سے اپنی اور بچوں کی زندگیوں کے مسائل کا حل نکالیں۔ آج اور آنے والے فتنوں کے لیے تیار کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنے کی وجہ سے ہے، ورنہ بچوں کی جسمانی پرورش کے لیے جتنی دنیاوی تکالیف ایک ماں اٹھاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک باپ بھی اٹھاتا ہے۔ ایک ماں اور گھر کے محفوظ ماحول میں بچوں کے ساتھ 7 سال تک مشکل وقت گزارتی ہے، اس کے بعد ان کے نہلانے، دھلانے، کھلانے، پلانے اور بڑھانے سے کافی حد تک فارغ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے خود تھوڑا بہت اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود سے تھوڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 12 سال تک تو بچے خود پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ماں کی ذمہ داری کا بوجھ تقریباً کچن تک محدود ہو جاتا ہے، کیونکہ ماسیاں کپڑے دھونے، استری کرنے، صفائی کے آ رہی ہوتی ہیں، بچے اپنا کام خود کرنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ ایک باپ بچوں کی پیدا ہونے سے لے کر اپنے قبر میں جانے تک اپنی بیوی بچوں کے لیے گھر، سہولیات و ضروریات، زندگی، بچوں کی تعلیم، شادیاں، جائیداد اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے آخری سانس تک محنت کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک باپ کی محنت ایک ماں سے زیادہ ہے، پھر جنت ماں کے قدموں تلے کیوں ہے؟ ہم ماؤں کے پاس یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور قسم ہے زمانے کی، اس انسان خسارے میں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک لا علم ماں زیادہ خسارے میں ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ تا قیامت آنے والی نسلوں کی ہے۔ ہماری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، سب کا حساب ہوگا ہم سے۔ آج اپنے بچوں کی تربیت دین کی تعلیمات اور ان کی حکمت کو سمجھ کر نہ کی تو ہم مائیں یہ آسانی سے سمجھ لیتی ہیں کہ ہم سے صرف ہماری اولاد کا حساب ہوگا، باقی نسلوں کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو قاری صاحب سے ناظرہ اور قرآن پڑھایا، ان کو صورتیں زبانی آتی ہیں، ان کو پورا قرآن حفظ ہے، مگر اس قرآن کو ہمارے اپنے اور بچوں کے دل زندگی میں اتارنے کے لیے ہم نے کون سی حکمت عملی اپنائی؟ مگر اس قرآن کی تعلیمات کی حکمت کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں
اور اپنے لیے دین کو سمجھنا آسان بنانے کے لیے کوشش کی ہے؟ کیا دین سے محبت اور اس پر ہر حال میں عمل کرنا سکھایا ہے، یا مغربی دنیا کی طاغوتی نظام اور دین اسلام کا علمی اور فہمی تجزیہ سکھایا ہے؟ ہم ماؤں کو جاگنے کی ضرورت ہے، دیر تو پہلے بہت ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ۔